اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی راولپنڈی کے بوہڑ بازار سے کسی کا سفر ہو تو لال حویلی پر توجہ مرکوز ضرور ہوتی ہے، جسے راولپنڈی شہر کی پہچان کہا جاتا ہے۔ ہلکے لال رنگ میں رنگی یہ عمارت کس نے کب، کیوں اور کس لیے بنوائی؟ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے پاس کب آئی؟ اور راولپنڈی کی دیگر عمارتوں سے قدرے مختلف اس رہائشی مگر متنازع عمارت کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے۔ اس تاریخی عمارت میں دہائیوں سے رہائش پذیر شیخ رشید احمد کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، جسے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ محکمہ اوقاف کے مطابق حویلی کے کچھ حصے جن میں مندر بھی شامل ہے محکمے کے پاس ہیں، جبکہ ایک حصہ شیخ صاحب کا ہے، مگر وہ سبھی پر قابض ہیں۔ شیخ رشید احمد کے مطابق ہمارے پاس زمین نہیں، اوپر والا 2.5 مرلے کا چبارہ ہے اور ہمارے علاوہ 19 دیگر لوگ بھی لال حویلی میں رہتے ہیں۔ تاریخی اہمیت کی حامل یہ عمارت بدھا مائی کی سہگل حویلی سے شیخ رشید کی لال حویلی کیسے بنی؟ محبت و الفت کی اسیر یہ عمارت جہاں کبھی سرتال کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، سیاسی شطرنج کے داؤ پیچ اور سیاسی بھول بھلیوں کی نظر کیسے ہو گئی؟ اس کہانی کا تعلق اس عمارت کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازع سے ہے۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں اسی عمارت کی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال گھرانے کے بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محو رقص دیکھا۔ بیرسٹر دھن راج کو بدھا بائی کے گھنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اسی کہانی نے راولپنڈی کی اس معروف اور تاریخی عمارت کی بنیاد رکھی۔ دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی، جو بعد میں سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بغیر کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر اور مسجد کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ شیخ رشید احمد کی لکھی گئی کتاب فرزند پاکستان کی ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی۔ قیام پاکستان کے بعد سہگل حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا گیا اور بدھا بائی کو حویلی کے 20ویں حصے میں سے وہی حصہ ملا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ اور یہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عدالت میں جج نے بدھا بائی سے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ وہ ہندو ہو چکی ہے یا دھن راج مسلمان ہو چکے تھے، اور اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی بھی کی گئی تاکہ بدھا بائی کو بیان دینے کے لیے قائل کیا جا سکے اور پوری حویلی اسی کی ملکیت میں دی جائے۔ مگر بدھا بائی نے عدالت میں بیان دیا کہ We have shared everything except religion، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔ یوں حویلی کا بڑا حصہ بدھا بائی سے چھن گیا۔ راولپنڈی کے اس بوہڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں اسی عمارت کے صحن کا حصہ تھیں۔ شیخ رشید احمد کے مطابق اس حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے بدھا بائی کے جوان سال بھائی کو بھی قتل کر دیا، اور طرح طرح کے لوگ حویلی میں اس کو اکیلا پا کر جھانکتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہے جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا بدھا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور پھر کبھی نہیں لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر سالوں تک یہ حویلی ویران پڑی رہی۔ شیخ رشید احمد حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 روپے میں خریدا، اور پھر ان سے شیخ رشید احمد نے یہ حویلی 5.5 لاکھ میں خرید لی۔ حویلی کو شیخ رشید احمد نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ حویلی میں موجود بالکنی بھی دیکھنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ اسی بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ خان، نواز شریف
اور الطاف حسین جیسے معروف سیاستدانوں نے بھی اس بالکنی میں کھڑے ہو کر عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید احمد نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی استعمال کی۔ نئے رنگ و روپ میں ڈھالنے کے بعد شیخ رشید احمد نے سن 80 کی دہائی میں اسے نیا نام دیا۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی سے یہ شیخ رشید احمد کی لال حویلی میں تبدیل ہو گئی۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا، وہ رو پڑا اور بولا یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا اور بدھا بائی کے بارے میں جاننا بھی چاہا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی چلے گئے۔ شیخ رشید احمد کے مطابق حویلی میں بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے قفل پڑے ہیں۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ شیخ رشید احمد نے بدھا بائی کا وہ بیڈ جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ بدھا بائی کی سہگل حویلی یا پھر شیخ رشید احمد کی لال حویلی ان دنوں ایک بار پھر تنازع کے شکار ہے اور کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ دوستو، یہ تھی بدھا بائی کی سہگل حویلی یا پھر شیخ رشید احمد کی لال حویلی کی داستان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔